بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسٹر کشمیر کی کشمیر چیپٹر میں ہم نے جو تاریخ شروع کی تھی وہ 3300 سال قبل مسیح سے، تو ہم اپنے ایپیسوڈز کو بڑھاتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں 19ویں صدی میں 1846 میں جب ڈوگرا نے ریاست جموں کشمیر پر حکمرانی شروع کی۔ ڈوگرا نے حکمرانی کیسے شروع کی، اس کا کیا صورتحال رہی، کیسے ریاست جموں کشمیر کا معاہدہ ہوا، کس نے خریدا، کس سے خریدا، یہ سارا ہم آج کی ویڈیو میں اب آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے ویورز آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ ہے، اس کا جو اس وقت جو تنازع ریاست جموں کشمیر چل رہا ہے، اس کے لیے یہاں سے آگے کی تاریخ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، وہ تقریباً ہر کشمیری کے لیے ضروری ہے، اور بھی دنیا میں جو لوگ ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا تنازع جو کہ اس وقت دنیا کے اندر امن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو دو بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی وقت اسی مسئلے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، تو اس مسئلے کا نہ صرف حل ضروری ہے، چونکہ اس لیے بھی اس کا حل ضروری ہے کہ اس سے پوری دنیا کا امن جڑا ہے۔ یہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ سمجھنا اور تاریخ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ویورز، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تاریخ حقیقی معنوں میں آپ تک آ سکے۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے چونکہ سکھوں کے دور کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو سکھوں کا جو دور تھا وہ 1819 سے 1846 تک تھا۔ 1846 میں کیا ہوا؟ 19ویں صدی کے وسط میں پنجاب میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان مسلسل جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا۔ سکھوں کو کئی بار شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایک رات خالصہ فوج نے لدھیانہ پہنچ کر چھاونی کو آگ لگا دی، اسباب اور ذخیرہ وغیرہ سب کچھ جلا دیا۔ انگریز افسران نہایت مشتعل ہو گئے اور مہاراجہ پٹیالہ کے تعاون سے اپنی فوج لے کر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران سردار نجوید سنگھ نے فوج کے ساتھ دریا عبور کر کے انگریزی افواج پر حملہ کر دیا۔ سخت مقابلہ ہوا اور سکھوں کی فوج کو میدان جنگ سے اپنا اسباب اور سامان لے کر بھاگنا پڑا، لیکن انہوں نے 19 گورے قیدی بنا لیے۔ گلاب سنگھ کے انگریزوں اور سکھوں دونوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ ان کے درمیان صلح صفائی میں مصروف رہا۔ اس نے فرنگی قیدیوں کو واپس بھجوا دیا اور انگریزوں کو ایک معذرت نامہ بھیجا جس کا اسے جواب بھی مل گیا۔ اسی دوران انگریزی افواج حدود لاہور میں داخل ہو گئی۔ آخر انگریزوں نے صلح کے لیے یہ شرائط پیش کی کہ لاہور دربار انگریزی علاقوں میں مداخلت سے باز رہے، آئندہ کے لیے یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایسا نہیں ہوگا، نیز اس جنگ کے مکمل اخراجات بطور تاوان ادا کیے جائیں۔ 9 مارچ 1846 کو سرکار انگلشیا یعنی انگریزوں اور پنجاب مہاراجہ دلیپ سنگھ کے درمیان ایک معاہدہ عمل میں آیا، جس میں سکھوں نے علاوہ اور باتوں کے 1.5 کروڑ روپیہ تاوان جنگ ادا کرنے کا اقرار کر لیا۔ اس رقم میں سے 50 لاکھ روپے نقد ادائیگی ہونی اور بقیہ 1 کروڑ کے بدلے ملک کشمیر اور ہزارہ وغیرہ کا علاقہ سرکار انگلشیا کو تفویض کیا گیا۔ انگریزوں کو نقد رقم کی ضرورت زیادہ تھی، سو انہوں نے جنت ارضی کو اپنے تصرف میں لانے کے بجائے گلاب سنگھ کے ساتھ 16 مارچ 1846 کو امرتسر کے مقام پر ایک معاہدہ کے ذریعے 75 لاکھ
نانک شاہی کے عوض کشمیر اور تبت ہزارہ وغیرہ کے وسیع ملک پر حکمرانی کے اختیارات و حقوق کا سودا کیا۔ معاہدے پر گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنگ کی طرف سے فریڈرک کرے اور میجر لارنس نے اور مہاراجہ نے اصالتاً دستخط کی۔ یہ معاہدہ بعد میں بے نامہ امرتسر کہلایا۔ معاہدہ کل 10 دفعات پر مشتمل ہے۔ پہلی دفعہ میں ان علاقہ جات کی تشریح کی گئی ہے جن پر حکمرانی کا اختیار مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کی نرینہ اولاد کو نسلاً بعد نسلاً عطا کیا گیا۔ اس میں کشمیر کا تمام علاقہ، تمام کوہستانی علاقے اور ہزارہ وغیرہ شامل ہیں۔ جموں پہلے ہی گلاب سنگھ کے پاس تھا۔ دفعہ 3 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے 77 لاکھ نانک شاہی ادا کرنے کا اقرار کیا، جس میں سے 50 لاکھ روپے عہد نامہ کی تصدیق کے موقع پر اور بقیہ 25 لاکھ روپے 6 ماہ کے اندر ادا کرنے کا اقرار کیا گیا۔ دفعہ 7 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے اقرار کیا کہ انگریزوں کی اجازت کے بغیر انگلستان، امریکہ اور دیگر فرنگی ممالک سے کسی شخص کو اپنا ملازم نہیں رکھے گا۔ دفعہ 9 میں انگریزوں نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ بیرونی دشمنوں سے اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مہاراجہ گلاب سنگھ کی مدد کریں گے۔ دفعہ 10 میں انگریزوں کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے گلاب سنگھ نے اقرار کیا کہ وہ ایک راس گھوڑا، 12 اعلیٰ نسل کی پشمینہ پیدا کرنے والی بکریاں، 6 نر اور 6 مادہ اور 3 جوڑے کشمیری شال ہر سال بطور تحفہ پیش کیا کرے گا۔ اس طرح مہاراجہ گلاب سنگھ سلطنت جموں کشمیر اور اقصائے تبت کی بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کشمیر کا قبضہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو جنگ کے بغیر نہیں مل سکا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کو کشمیر کا قبضہ جنگ کے بغیر نہیں ملا۔ گلاب سنگھ نے وزیر لکھپت کی کمان میں قبضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ فوج بھیجی، لیکن شیخ امام الدین صوبیدار کشمیر نے قبضہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس لاہور اور دربار کا واضح حکم نہیں پہنچا تھا۔ لاہور دربار کا رات کے وقت ایک ڈوگرا سپاہی اور کشمیر فوج کے ایک روہیلا سپاہی کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجہ میں روہیلا فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس پر میدان کارزار گرم ہوا، رات بھر جنگ رہی۔ وزیر رتنو قلعہ بھاری پربت بھاگ گیا اور وزیر لکھپت میدان جنگ میں مارا گیا۔ دن نکلنے پر شیخ امام الدین ہاتھی پر سوار ہو کر تخت سلیمان کی طرف آیا۔ 500 جوان پہاڑی پر بھیجے گئے۔ ڈوگرا فوج نے امان چاہی جو ان کے ہتھیار ڈالنے پر انہیں دے دی گئی۔ گلاب سنگھ نے انگریز سرکار کو اطلاع دی کہ کرنل لارنس ریزیڈنٹ اور لیفٹیننٹ ایڈورڈ انگریز فوج لے کر روانہ ہوئے۔ اس طرح گلاب سنگھ کو قبضہ دلایا گیا۔ یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر پر گلاب سنگھ نے کیسے قبضہ کیا، معاہدہ امرتسر کیسے ہوا یا کیا تھا، اس سے پہلے کے کیا واقعات تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے اس کو ترتیب میں اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ گلاب سنگھ کون تھا، اس کا کیا کردار تھا، گلاب سنگھ کے بعد جو لوگ یہاں پہ حکمرانی کرتے رہے مہاراجہ ہری سنگھ تک، ان کی تفصیل۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک فی امان اللہ۔